یہ صرف لاہور کے لیے نہیں، پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان میں آپ کے خلاف احتجاج ہوگا۔ نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کریں گے، سینٹ کا بائیکاٹ بھی کریں گے، پوری پروونشل اسمبلیز کا بائیکاٹ بھی ہوگا، اور پنجاب کا تو پھر ہم آپ کا چونک بھی روکیں گے، 8 کلب کے بھی وہ اوپر دھرنا دیں گے، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دیں گے، مال روڈ پہ بھی دھرنا دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کس کو پکڑتے ہیں۔ اب آپ نے شروع کر ہی دیا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لاء عمل آپ کو پتہ لگے گا۔ لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ آج حکومت نے صحافی برادری کے تحفظات کو رد کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پنجاب ڈیفیمیشن بل ووٹنگ کے لیے پیش کر دیا۔ اس ایشو کے اوپر آج ہم نے پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ ہمارے درمیان اس وقت صدر لاہور پریس کلب اور صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز جناب ارشد انصاری صاحب، جناب کاظم خان صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم ارشد انصاری صاحب سے، محترم کاظم خان صاحب سے کہ وہ آج کی تمام ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، آج سارا دن جہاں میٹنگ ہوتی رہی، اے پی این ایس سی پی این ای کے ڈیلیگیشن کو انفارمیشن منسٹر نے بریف کیا، اس حوالے سے جناب کاظم خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکومت نے جس طرح کا ان کا وتیرہ 2016 میں رہا ہے کہ انہوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا اور پیکا ایکٹ 2016 انہوں نے تمام صحافیوں کے اوپر مسلط کیا۔ آج کے دن کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے انہوں نے تمام صحافتی تنظیموں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک دھوکہ دہی سے انگیج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم آپ کی دی ہوئی ترامیم کو اس بل کے اندر شامل کریں گے، اور اس کے بعد آج آپ سب نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے بل ایوان میں پیش کر دیا ہے۔ کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی جتنے صحافی تنظیمیں ہیں، جتنے صحافی آپ سارے لوگ، ہم سارے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو فیک نیوز کا حامی ہو، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جعلی یا جھوٹی خبر کی حمایت کرتا ہو، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی اگر کرنا چاہیں تو آپ کا حق ہے، مگر میرا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس حد کے عزت قانون کی آڑ میں میری آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ جب آپ نے تمام صحافتی تنظیموں سے بشمول سی پی این ای، اے پی این ایس، ایمینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے، لاہور پریس کلب اور باقی سینئر صحافیوں کی موجودگی میں یہ وعدہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کی مشاورت کے بغیر اور آپ کی پیش کی ہوئی ترامیم یا تجاویز کے بغیر اس بل کو پیش نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آج جو لاہور پریس کلب نے اور باقی صحافتی تنظیموں نے ہڑتال کی کال دی تھی، اس کو مؤخر کرنے کی بھی بنیاد صرف یہی ایک نقطہ تھا کہ ہم لوگ آپ کی وعدہ جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم اس پہ اعتبار کرتے ہوئے آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا شاید ان کو گمان یہ ہے کہ اس حد کے عزت کا بل پیش ہونے کے بعد صحافی ان لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ اور اب میں ان سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمام صحافتی تنظیمیں، وہ ایڈیٹرز کی ہوں، وہ ورکرز کی ہوں، وہ پبلشرز کی ہوں، ہم اس کالے قانون کے خلاف ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک حکومت ہماری بات نہیں مان لے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ میں گزارش کروں گا صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز صدر لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، کل گزشتہ روز
اس کالے قانون بل کے خلاف لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک بھرپور اجلاس ہوا، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ڈی، امینڈ، پی ایف یو جے تمام نے شرکت کی، اور ہم نے یہ بات کی کہ آج ہم اس کالے قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن حکومتی ایوانوں سے آواز آئی کہ آپ 12 بجے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج جب ہم یہاں پنجاب اسمبلی آئے، اس میں تمام تنظیمیں، اتنی بڑے بزرگ ہمارے، اے پی ایس شریک تھی، سی پی این ای شریک تھی، امین شریک تھی، پی ایف یو جے شریک تھی، پی بی اے شریک تھی، اور کلب شریک تھے، تمام یوزر شریک تھی، تمام گروپ شریک تھے۔ یہ اتنا بڑا کٹ کیا اور 2-2.5 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، ایک ایک سکھ پہ بات ہوئی، کاظم خان صاحب نے آئین کے حوالے بھی دیے، انہیں تمام نے بات کی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آپ کو انگیج کریں گے اور یہ بل ٹیبل کیا جائے گا، ہم نے ان سے یہ صدا کی کہ کم از کم اے پی این ایس اور پی بی اے نے اس بل کے بارے میں اپنے تحریری موقف آپ کو دے دیا ہے۔ ہم نے یہ کہا، ابھی یوجز ہیں، پی ایف یو جے ہے، سی پی این ڈی کھڑی ہے، ابھی جو باقی تنظیمیں ہیں، امینڈ ہے، ان لوگوں نے اپنے اس پہ رائے نہیں دی، تو آپ اس کو، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، آپ اس کو مؤخر کر دیں، کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں، دوبارہ ان پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم قطعاً اس کے خلاف نہیں، ہم نے کہا آپ نے قوانین پہ قوانین لا رہے ہیں، آرم ٹوسٹنگ کے لیے آپ نے پیمانہ رکھا ہے، آپ نے پاکستان پریس کونسل رکھی، پیکا ہے، اب اس جو قانون ہے، جس طرح کاظم خان صاحب کہہ رہے ہیں 2002 میں بنا، 16 میں بنا، 22 میں آیا، قوانین پہ قوانین کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ اور اس میں جو شکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانک لیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایوان میں ہوا، یہ ایک جمہوری کام نہیں تھا، یہ حکومت کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی، یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے شاخون مارا صحافتی برادری پر، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارے سابقہ دوار میں بڑے بڑے آمر آئے، آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے، وہ خواہ کوئی حکومت ہو۔ یہی حکومت جس نے آج یہ کالا قانون پاس کیا، یہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزادی صحافت کی چیمپئن ہے، اور آج جب یہ ٹیری بینچز میں ہے تو یہی وہ لوگ ہیں، یاد کریں کہ 2016 میں پیکا قانون انہوں نے بنایا تھا، آج پھر اسلام آباد میں پیکا قوانین کے اوپر بڑی بحث جاری ہے، اور وہ ڈنڈا بھی تیار ہے۔ تو یہ سن لیں نون لیگ کی حکومت کہ آپ کے دن بھی پھر بڑے بہت کم ہیں، آپ کے پاس ابھی تو آپ کا ہنی مون پورا نہیں ہوا، تو آپ نے وہ اقدام شروع کر دیے جو کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ تو میں آج یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب دوبارہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں سی پی ایل ڈی، اے پی این ایس، امینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے، تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لائے عمل کا اعلان آج کل دوبارہ کریں گے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ یہ احتجاج آج نہیں ہوگا، یہ احتجاج نہ آپ کے ایوان چلیں گے، نہ آپ کی سینٹ چلے گی، نہ قومی اسمبلی چلے گی، نہ صوبائی اسمبلیاں چلے گی۔ ہم آزادی صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزادی صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نون لیگ والوں، آپ
जब ये साबका हुकूमत ने ये पीका और ये ऑर्डिनेंस दोबारा उसको लेके आई तो उस वक्त तो आप इसके बड़े मुखालिफ थे। 2002 में आप बड़े मुखालिफ थे डेफर्मेशन बिल के। 2022 में आपने बड़ी मुज़ाहमत की थी, मिनिस्टर साहबा आपने भी बड़ी मुखालिफ की थी। उसके बाद परवेज भाई साहब आपने एक बिल लेके आए, वो वापस किया। आप कितने बिल लेके आना चाहते हैं? आप जितने मर्जी बिल ले आए, आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इजहार पे, आज़ादी सहाफत पर कोई कतरन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए, लाठियां भी खाई, हमारे बड़ों ने जेलें भी काटी, बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज जब आप ये कहते हैं हम सबसे बड़े जमहूरी लोग हैं, ये 5 साल हुकूमत चलेगी, ये तो 5 महीने वाली हुकूमत नहीं है। अभी जो आप इक़दाम कर रहे हैं, आप पहले गंदम का तो जवाब दे लें कि गंदम में क्या हुआ। आपके पास तो 300 बिलियन तो गंदम में लगे हैं। पहले आपके ऊपर इतने इल्जामात हैं, पहले उसके लिए कानून बनाएं, उसके लिए कवानीन बनाएं कि ये जो 300 अरब का खापा किया है आपने, ये किस माहौल में किया है, ये किधर गए पैसे, ये कौन खा गया पैसे। आप अपनी चीजें इस तरह नहीं छुपा सकते। आपके पास अब कोई वक्त नहीं है। आपने उस चीज को हाथ डाल दिया है जहां पे आपको नहीं आना चाहिए था। इस मसले पे हुकूमत को मैं बताना चाहता हूं, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, आपको याद होगा कि जब ये कवानीन पीका के लागू हुए तो पंजाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे आप इस्लामाबाद के होटल में हमारे साथ बैठ के आपने इसके खिलाफ बात की। और आज आप कैसे ये कह सकती हैं कि ये बिल जो है उसको नाफिज किया जाए? क्या आपको 2 साल 3 साल पहले की बात भूल गई? आप तो खुद तशरीफ लेके आई थी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, शायद आपको याद ना हो। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आप इसी कवानीन के खिलाफ खड़ी हुई थी हमारे साथ। क्यों? आज आपके पास हुकूमत है, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए आप ये नाफिज करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो तस्वीर लगाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। कतई ये सहाफत नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। जो लोग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना एजेंडा लेके बैठते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। जो लोग तस्वीर लगा के किसी एक सियासी जमात को इस्तेमाल करके डॉलर कमाते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन अगर आप एक कारकुन को छेड़ेंगे तो ये लाहौर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं चलेगी आपकी असेंबली। ये पंजाब असेंबली में हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है। काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। मैं आपको आखिरी बात बताता हूं कि हुकूमती वालों सुन लो, इस बिल के खिलाफ तमाम सहाफती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तमाम सहाफती तंजीमें, इसमें हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं, CPNE, APNS, PBA, अमेंड, PFUJs, क्लब्स, यूजेस, तमाम की तमाम सहाफती तंजीमें एक पेज पे खड़ी है। आप किसी जाली तंजीम को प्रमोट करके कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपने जो आज किया है, ये आपने धोखा दिया है। ये आप पहले से तैयार थे। आपने जो आज हमें ट्रैप किया है, ये ट्रैपिंग थी, लेकिन हमें ये बात पता थी। आप इतने सियाने नहीं हैं। हमें तो ये बात पता थी कि क्योंकि ये इस बिल के पीछे जोर बहुत है, ताकत बड़ी है इस बिल के पीछे, तो आपने तो ये आज सिर्फ और सिर्फ आज ये ऐवान में सिर्फ इस बिल के लिए आज ये आपने ऐवान सजाया था। अब इसको आप एडजर्न कर देंगे, लेकिन क्या ये ऐवान आगे चला नहीं? आपने बिल नहीं पेश कर रहे, आपने बजट नहीं पेश करना, आपने अंदर नहीं आना, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये शायद अंदाजा ही नहीं है कि इस पे आप किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ दोबारा बैठ जाएं। आप स्पीकर साहब ये फरमा रहे थे कि आप हमें, मिनिस्टर साहबा फरमा रही थी कि आप हमें अपनी अमेंडमेंट दे दें, हम इसमें अमेंड कर लेंगे। क्यों भाई? अभी तो बात भी नहीं हुई तो आपने उसको टेबल कर दिया, आपने वो बिल मंजूर करा लिया।
اس میں ہماری بات اپوزیشن لیڈر سے ہوئی، تحریک انصاف کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں بشر صاحب ان سے ہوئی ہے، رانا آفتاب صاحب سے، تمام ایم پیز ان کے موجود تھے۔ اپوزیشن نے مکمل طور پہ اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جہاں کہیں گے، جو صحافتی تنظیمیں کہیں گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن نے آج اس بل پیش کرنے کے بعد پوری بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کی ہے، اس کے خلاف بات بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کالے قانون کو نامنظور کریں۔ رانا آفتاب صاحب نے وہاں تقریر یہ کی کہ چونکہ ایرانی صدر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ 9 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کم از کم اس کو اجلاس کو ایڈجرن کر دیں۔ لیکن چونکہ اندروں آئی بڑی تیز تھی، ان کو اتنی تیز تھا یہ بل کہ انہوں نے وہ بھی نہیں بات سنی اسپیکر صاحب نے، اور یہ بل جو ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا، جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ایم پی اندر گئے، زبانیں باہر آ گئی ان کی، 20 30 40 ایم پی اندر بھاگے تاکہ اپنی گنتی پوری کر کے اس کو منظور کیا جائے۔ کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے نہیں رہنا، یہاں پہ کوئی نہیں رہنے والا۔ یہ سرکس ایسا ہے، یہ سیاست نہیں، یہ سرکس ہے، تماشا ہے۔ اس تماشے میں آپ نے پھر، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لون لکھیو، آپ نے اسی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہونا ہے، اور آپ نے جیلوں میں ہونا ہے، آپ نے قوت خانوں میں جانا ہے۔ تو باز آ جائیں، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ پوری کائنات کا مالک ہے خدا۔ آپ آئے ہیں بڑی تھوڑے پیریڈ کے لیے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے لیڈران کو بھی پتا ہے، جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ واہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ان کو پتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو اس تماشے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہمیں نہ چھیڑیں۔ آپ نے آج جو کام کیا ہے، آپ کے پاس 4-5 قوانین پہلے ہیں، قانون پہ قانون بنانا، پرانے قانون کو امپلیمنٹ کریں۔ ڈیفارمیشن بل 3 پڑے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر لیں۔ آپ نے آج اس ڈیفارمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے، ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے، آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے، بڑے گئے، بڑے بڑے مارشل آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی آپ کے آگے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تو پیریڈ ہی بہت کم ہے، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آخری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی پوری آخری بات یہ ہے، اور ہمارا آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی 3 بجے ہم لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ اس میں تمام اے پی این ایس، سی پی این ای، امینڈ، پی ایف یو جے اور تمام لوگ ہوں گے، تمام یوجز ہوں گی، تمام گروپس کو بلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو کل لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا، یہ صرف لاہور کے لیے نہیں، پنجاب کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان میں آپ کے خلاف احتجاج ہوگا۔ نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کریں گے، سینٹ کا بائیکاٹ بھی کریں گے، پوری پروونشل اسمبلیز کا بائیکاٹ بھی ہوگا، اور پنجاب کا تو پھر ہم آپ کا چونک بھی روکیں گے، 8 کلب کے بھی وہ اوپر دھرنا دیں گے، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دیں گے، مال روڈ پہ بھی دھرنا دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کس کو پکڑتے ہیں۔ اب آپ نے شروع کر ہی دیا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لائے عمل آپ کو پتہ لگے گا۔ کل ہم اس کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد اپنا پورا جو ہے وہ احتجاجی پلان وہ آپ کو دیں گے۔ بہت شکریہ۔